أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق اللہ العظیم. ایکسٹرا کولر والی کھلی رکھو، کھڑکی کولر والی کھلی رہے. ممکن نہیں چھوڑ دی، کولر ڈال دی. دیکھیں ترجمہ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے. فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یقیناً ہم ہی نے تورات کو نازل کیا ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور روشنی. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس کتاب تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے وہ نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے. للذین ہادوا، ان لوگوں کے حق میں، ان لوگوں کے درمیان میں جو یہودی ہیں. والربانیون، اور اس کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے تھے اللہ والے. والاحبار، اور اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے علماء. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان کو کتاب اللہ کی یعنی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر خود گواہ بھی ہیں. فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے نہ ڈرو. واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر مت بیچ دو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ کافروں میں سے ہو جائے گا.
یہ دو آیتیں ہیں گزشتہ درس میں ایک خاص واقعے اور اس واقعے کی وجہ سے نازل ہونے والی آیتوں کا بیان۔ مدینہ طیبہ میں یہودی اور منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس نیت سے آتے تھے کہ شاید ان کو کوئی ان کے مطلب کا فیصلہ ملے، ان کو ان کے مطلب کی بات ملے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی نے تورات کے اندر موجود اس حکم کو انہی کے علماء کے ذریعے ثابت کر دیا، تو اب وہ مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا آنا، حضور کی خدمت میں آنا، یہ کوئی اچھی نیت سے نہیں ہوتا تھا، یہ کوئی اس نیت سے نہیں ہوتا تھا کہ حضور پر ان کو ایمان ہے۔ اگر ان کی نیت صحیح ہوتی، یہ صاف نیت کے ہوتے، تو ان کو حضور کے پاس آنے سے پہلے اپنے پاس موجود تورات ہی میں مسئلہ مل جاتا تھا۔ حضور کے پاس اس وقت آتے جب تورات میں اس مسئلے کا حل نہ ہو، ان کے اپنے حساب سے۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ ان یہودیوں کے اپنے دعوے کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے آگے والا کوئی غلط دعویٰ سناتا ہے تو اس کے دعوے کو بالفرض تسلیم کروا کر پھر اس کو باطل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا اگر ہم مان بھی لیں تب بھی آپ کا کہنا ان وجوہات سے غلط ہو گیا، تو آگے والے کے دعوے کو اگرچہ کہ وہ دعویٰ غلط ہوتا ہے لیکن تسلیم کروا کر پھر اس کو باطل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر گفتگو میں ہم بھی کرتے ہیں، ہر آدمی اس کو کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر آئے کسی چیز پر وہ دلیل دے، کسی چیز کو وہ ثابت کرے، تو باپ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ خرابیاں ہیں، تو پھر وہ بچہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے دعوے کو واپس لینے پر۔ تو گویا کہ تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تورات پر عمل کرو، اس لیے کہ قرآن نازل ہو گیا، تو اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات پر عمل کی کسی بھی طرح گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن چونکہ ان کے ذہن اور گمان میں یہ تھا کہ ہم تورات پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نیت اگر صحیح ہوتی تو یہ تورات پر ہی اگر مسئلہ ڈھونڈ لیتے، تورات ہی مسئلہ دیکھ لیتے، زنا کرنے والے کی سزا تورات کے اندر بھی وہی ہے جو حدیث کے اندر آئی ہے، ہمارے اسلام میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے، ان کا زنا ثابت ہو جائے تو ان کو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار کر قتل کیا جائے گا۔ تو یہ سزا تورات میں بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی، لیکن ان لوگوں نے تقسیم کر رکھا تھا، مالداروں کی سزا الگ، غریبوں کی سزا الگ، عہدیداروں کی سزا الگ، ملازمین کی سزا الگ۔ تو طبقاتی طور پر ان لوگوں نے اپنی سزاؤں کو منقسم کر لیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آپ کے پاس آنا، حضور کی خدمت میں آئے تھے، گزشتہ درس میں یہ واقعہ میں نے سنایا، حضور کی خدمت میں آئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا حضور کی خدمت میں آنا یہ کسی اچھے ارادے اور نیت سے نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ حضور کو نبی مانتے تھے، محض اس لیے تھا کہ بچنے کی کوئی شکل مل جائے تو یہ کہا جا سکے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا۔ تو تورات کے سخت حکم سے بچنے کے لیے وہ یہ تلاش کرنے آتے تھے حضور کے پاس کہ شاید یہاں کچھ اور مل جائے۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھا، ان کے مرضی کے مطابق نہیں آیا تو کسی دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ شاید یہاں کچھ گنجائش نکل جائے۔ تو یہ بیماری ہے لوگوں کے اندر، پہلے سے پائی جاتی ہے، اپنی مرضی کی بات سننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی شریعت سننا چاہتے ہیں، اپنی خواہش اور مرضی سے ہٹ کر جو شریعت آتی ہے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کہاں بیان کیے جائیں؟ مسلمانوں کے درمیان اگر شریعت نہ بیان کی جائے تو کہاں بیان کی جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ میں یہ موضوع نہ بولا جائے، فلاں جگہ یہ موضوع نہ بولا جائے، تو کہاں بولا جائے؟ پارلیمنٹ میں بولا جائے، جہاں مسلمان جمع ہوتے ہیں وہیں اللہ اس کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے، جہاں مسلمان نہ ہو وہاں تو نہیں سنایا جائے گا۔ تو یہ بیماری یہودیوں میں بھی تھی، تو ان لوگوں نے حضور کے پاس آ کر اپنی مرضی کی بات سننا چاہی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ کے نبی کو یہی حکم دیا تھا کہ
کہ وہ آئیں تو آپ انصاف سے فیصلہ کر دیں، جو حق بات ہے وہ سنا دیں، ان کے لیے فیصلے میں نرمی نہ کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی چلو بھائی غریب آ گئے ہیں، چلو شاید ہماری نرمی کی وجہ سے ایمان میں آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انصاف کرو۔ جو انصاف ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، دوستوں کے لیے بھی اور دشمنوں کے لیے بھی۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا آنا بدمعاشی کی وجہ سے تھا۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، اگر ان کے دعوے کے مطابق وہ تورات پر عمل کرتے تو تورات میں بھی تو یہی حکم تھا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ تورات میں اس حکم کو دیکھ کر یہ اس سے روگردانی کر جاتے ہیں، یہ اس سے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اور نبی کے ماننے والوں، ان کے نبی کے پاس آنے کو دیکھ کر ان کو مومن نہ سمجھنا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں تورات ہے کیا۔ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے ہی تورات کو نازل کیا تھا۔ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے۔ ہدایت سے مراد ایمان کا موضوع، روشنی سے مراد اعمال کا موضوع۔ تورات کے اندر ایمان پر بھی گفتگو ہے اور تورات کے اندر اعمال پر بھی گفتگو ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تورات میں دونوں چیزیں نازل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ سریانی زبان جس میں تورات نازل ہوئی، اس وقت دنیا سے وہ زبان ختم ہو چکی ہے۔ سریانی اور عبرانی یہ زبانیں اس وقت دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو تورات جو نازل ہوئی یہ سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ تورات کا جو لفظی معنی ہے قانون کے معنی ہے، تورات کے معنی قانون، جیسے قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز، لفظی معنی، تو ایسے ہی تورات کے لفظی معنی ہے لا، قانون۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم نے درخواست کی تھی۔ جب ہم چھٹے رکوع میں تھے، 8ویں رکوع میں، تو میں نے کہا تھا کہ وادی تیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال گھمایا، اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے تورات دی۔ تو تورات کا جو دینے کا منظر تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد، فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ قوم کو لے کر۔ قوم نے کاں کیا، وہ داخل نہیں ہوئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہیں بھٹکتے رہو۔ 40 سال تک ان کو ایک میدان میں وادی تیہ جس کو کہا جاتا ہے بھٹکایا گیا۔ اس موقع پر قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آج تک ہم تو فرعون کے قانون کے حساب سے زندگی گزار رہے تھے، اللہ سے آپ دعا کریے ہمارا اپنا کوئی قانون ہمیں عطا کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، طور پہاڑ پر آ جاؤ 30 دن کی نیت کر کے۔ گویا کہ 30 دن کا اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا گیا، اور پھر ان 30 دنوں کو بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، گویا کہ 40 دن کا اعتکاف کوہ طور پر کروا کر اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی کتاب تختیوں پر، لوہے کی تختیوں پر تورات کو لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں آئے۔ یہاں قوم کے اندر بچھڑے کی عبادت اور پوجا شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اللہ کے حکم پر تھا، اللہ کے حکم پر گئے۔ واپس آنے تک اللہ تعالیٰ نے قوم کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موتوا انفسکم، اپنے آپ کو مارو، تم سب قتل ہو جاؤ۔ ان سب کو قتل کیا گیا۔ جو بقیہ بچے، ان کے سامنے جب تورات پیش کی گئی تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے اتنے سخت احکام والی کتاب تو نہیں مانگی تھی، ہم نے اتنے سخت احکام والی کتاب تو نہیں مانگی تھی، کوئی ہلکا پھلکا حکم ہوتا ہم نے شاید یہ سوچا، لیکن اس میں تو سخت احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، سن تو لیں گے عمل ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ سمعنا وعصینا، سنیں گے ہم، تورات کی تلاوت بھی ہوگی، لیکن عمل کی جب بات آئے گی تو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ جیسے آج ہمارے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں،
لاکھوں کا قرآن ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے، ایک ایک شخص کے کھاتے میں 100 قرآن موجود ہیں، لیکن احکام قرآن پر جب عمل کی بات آتی ہے تو دامن بچا لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ سننے کے لیے تو ٹھیک ہے، تراویح میں بھی سنیں گے، سماعت پر بھی سنیں گے، پڑھیں گے بھی، قرآن سنیں گے بھی، لیکن عمل کرنے کے لیے قرآن چھوڑ کر کچھ بھی تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز منع ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں، حالات کے حساب سے بعض مرتبہ کر لینا پڑتا ہے۔ تو آگے ایسے لوگوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تورات ہم نے اتاری۔ اب اس تورات کا حال یہ تھا کہ یہ کتاب تھی، کتاب لکھی ہوئی آئی، لیکن اس کی حفاظت کی اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون نبی رہے، ان کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام یہ بھی نبی رہے۔ تو ان حضرات میں، ان تینوں حضرات کے اندر تورات کے حافظ موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تورات کے صرف 3 حافظ تھے، موسیٰ، ہارون اور یوشع، بس اس کے علاوہ تورات کا کوئی حافظ نہیں تھا، کسی کو زبانی یاد نہیں تھی۔ تو گویا کہ حفاظت کا اللہ نے انتظام نہیں کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں پورے ببانگ دہر یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جس خطے کا بھی حافظ قرآن آپ اٹھا لیں وہ ویسے ہی قرآن پڑھے گا جیسے یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا قرآن ایک ہی ہے، الفاظ، زبر، زیر، نقاط، حرکات و سکنات کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہ امتیاز ہے قرآن کا۔ تورات کے بارے میں ایسا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا، نتیجے میں کچھ احکام لوگوں نے بدلنے شروع کر دیے۔ کون بدلتا تھا؟ اس زمانے کے علماء سوء، جو بازاری علماء ہوتے تھے، جو پڑھتے اس لیے تھے کہ پیسہ کمایا جائے، جو پڑھتے ہی اس لیے تھے کہ دنیا کمائی جائے۔ تو ایسے علماء سوء جن کو آخرت کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا تھا، وہ لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے، اس کے نتیجے میں ہم ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں۔ تو اس طریقے سے پیسے لے کر کے ان لوگوں نے تورات کو بدلنا شروع کر دیا، لیکن بہت حد تک تورات باقی تھی، پوری تحریف نہیں ہوئی، کچھ آیتیں تورات کی بدل دی گئی۔ اب انبیاء بنی اسرائیل آتے تھے، بہت سارے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، ان تمام نبیوں نے اسی تورات کو بنیاد بنا کر لوگوں میں فیصلے کیے۔ اللہ اس کو فرماتا ہے یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرتے تھے النبیون الذین اسلموا، انبیاء بنی اسرائیل جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ الذین اسلموا اس لیے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں یہودیوں کو بہت ساری شکایتیں ہیں، بہت سے یہودی انبیاء بنی اسرائیل کو برا بھلا کہتے تھے اور ان کو گناہ گار نعوذ باللہ بتاتے تھے۔ بعض لوگوں نے قتل بھی کر دیا، انبیاء کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے قتل کیا۔ ان کے پاس دلائل تھے کہ ہم نے اس وجہ سے مارا، اللہ تعالیٰ نے ان سارے غلط عقیدوں کو ختم کیا، فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب الذین اسلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100% اطاعت گزار فرما بردار تھے۔ ایک تو یہ، دوسرے انبیاء کے جانے کے بعد جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بھی جب فیصلہ کرتے تھے تو تورات ہی کو بنیاد بنا کر کرتے تھے۔ اور تیسرے الاحبار، علماء، یہودی علماء، یہ بھی بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جب فیصلے کرتے تھے تو یہ بھی تورات ہی کو بنیاد بنا کر فیصلے کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ تورات کے حفاظت کی ذمہ داری ان علماء اور مشائخ کو اللہ نے دی۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، حفاظت پر معمور کیے گئے۔ استحفظوا کا مطلب ہے حفاظت پر معمور کیے گئے، حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی یعنی تورات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت کا ذمہ عوام کو دیا، مخلوق کو دیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ مخلوق فانی ہے تو تورات کی حفاظت بھی وہ لوگ کر نہیں پائے۔ ایک وقت کے بعد تورات میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی، لیکن جو اہل علم صحیح معنی میں علماء تھے وہ صحیح تورات پڑھتے تھے، ان کے پاس صحیح تورات کے نسخے رہے، لیکن بہرحال
آج دنیا کے اندر جو تورات پائی جاتی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں تورات کا مطالعہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن کا مکمل ماہر اور عالم ہو، اس لیے کہ تب ہی پتہ چلے گا کہ اس میں کون سی آیت غلط آئی۔ جب تک اس کو قرآن پر مکمل دسترس حاصل نہ ہوگی، قرآن کی مکمل معلومات اور قرآن پر مکمل اس کو گرفت نہیں ہوگی، تب تک وہ تورات کی غلطیوں کو پڑھ نہیں پائے گا۔ اس لیے عوام الناس کے لیے حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ تورات کا مطالعہ نقصان کرتا ہے۔ فلا تخشوا الناس، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مخاطب کر کے، یہودی علماء کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے کے، فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ زنا ہوا تھا، زنا ہونے کے بعد کرنے والا ان کے سردار کا بیٹا تھا یا سردار کا بھتیجا تھا، تو اس کے سرداری کے ڈر اور خوف کی وجہ سے تورات کے حکم کو بدلنا چاہا۔ اللہ کے نبی کی برکت سے وہ حکم بچ گئے۔ حضور نے فرمایا اس موقع پر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تورات کے ایک حکم کی حفاظت فرما دی۔ حضور نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے اس حکم کو زندہ کرنے والا میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے یہودی علماء کو اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، مر کر میرے پاس آنا ہے۔ لوگوں کی دشمنی عارضی ہے، لوگوں کی دوستیاں عارضی ہیں، یہ مرے گا تو دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، دوستی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو لوٹ کر جانا ہے، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسے لے کر میری تورات کو مت بدل دو، پیسے لے کر میری تورات کو مت بدل دو، پیسے لے کر اپنی مرضی کے، لوگوں کی مرضی کے مسائل فتاویٰ مت بتلاؤ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو آدمی تورات کو بلکہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف فیصلہ کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کافر ہے۔ یہ تین الفاظ آئے ہیں آگے کی دو آیتوں میں، ایک تو ظالمون ہے، ایک جگہ فاسقون ہے۔ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے گا، جو اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر کے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کافر ہو جائے گا۔ غیر شرعی بات کو شرعی بتانا، غیر اسلامی چیز کو اسلامی بتانا، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز پر جھوٹا الزام لگانا۔ تو ایسے وقت میں ظاہر ہے کہ انسان کا ایمان کہاں باقی رہے گا۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے جو تفسیر لکھی ہے، آسان تفسیر قرآن، اس میں حضرت نے لکھا ہے اس کے اندر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پہلے حضرت کی بات سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیر شرعی چیز کو شرعی بتائے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا خالد صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں وہ بھی داخل ہو گئے جو لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی طرف آنے کے بجائے کورٹ اور عدالت کی چکریں کاٹتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمارا حل شریعت میں نہیں ہے بلکہ عدالت میں ہوگا۔ حضرت خالد صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی کافروں میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے عملی طور پر اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ بڑی سخت بات، 80% لوگ قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے فیصلے کے لیے، جبکہ دارالقضاء ہر شہر میں موجود ہے۔ دارالقضاء موجود نہ بھی ہو، ہر شہر میں ایک عالم تو ضرور پایا جاتا ہے، ایک مفتی شریعت کا جاننے والا پایا جاتا ہے، کم از کم اس کے پاس آ کر مسئلے کا شرعی حل معلوم کر لے، آدمی بچ جائے گا۔ آئے بغیر اپنی مرضی سے عدالتوں اور اسٹیشنوں کے چکر کاٹیں گے، شریعت کی موجودگی میں غیر شرعی لوگوں سے حکم فیصلہ کروائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگ کافروں کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑی احتیاط برتنی چاہیے زندگی گزارنے میں، انسان کو فیصلہ کروانا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے مفتی کے ذمے بھی نہیں رکھا کہ وہ ڈنڈا لے کر کسی کو عمل کروائے، شریعت کا حکم بتلانا یہ ایک عالم اور مفتی کی ذمہ داری ہے۔ لست علیہم بمسیطر، حضور کو بھی یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں دی تھی کہ آپ کسی کو پیچھے پڑھ کے اس کو عمل پر اتاریں، نہیں، ذمہ داری نہیں دی تھی۔ حضرت مولانا انظر شاہ صاحب
کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ صاحب کے بیٹے، ماضی قریب میں انتقال ہوا، دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ عصر کے بعد میں بات سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ عصر کے بعد حضرت کی جو مسجد تھی دیوبند شہر میں، مسجد میں حضرت نے نماز پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھتے ہی اعلان ہوا، توجہ سے سنی، اعلان ہوا کہ دعا کے بعد انشاءاللہ دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ یہی اعلان مختصر سا، دعا کے بعد دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ اب حضرت اصل اعلان تو یہی ہے، لیکن اس شخص نے اعلان میں ایک جملہ بڑھایا، تشریف رکھیے، دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ اب حضرت نے اعلان کرنے والے کو بلا کر کہا کہ بھائی، دین کی بات کے لیے آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، مجھے بخاری شریف مغرب کے بعد پڑھانا ہے اور اس کے لیے مجھے کتاب دیکھنی ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں اپنے اعلان سے مجھے فارغ کریں۔ وہ شاگرد تھا، جیسے ہی حضرت نے یہ کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ بیٹا، جو ہدایات بڑوں کی طرف سے آتی ہیں ان ہدایات کو اسی طرح باقی رکھو، عافیت۔ حضرت نے کہا کہ تم اگر یہ لازم کر دو گے کہ تم بیٹھو تو اٹھ کر جانے والا گناہگار ہو جائے گا۔ آگے حضرت نے ایک بات اور کہا کہ اعلان تم نے کر دیا، جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے گا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو زبردستی بٹھانا شریعت کی روح کے خلاف، اس کے آڑے آ جانا، اس کو جانے نہ دینا، اس پر مسلط، یہ ذمہ داری تو نبی کی بھی نہیں تھی۔ نبی کی بھی یہ ذمہ داری، نبی کا کام تھا بات کا پہنچانا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو آیا ہے آپ پہنچا دیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ان کو نماز پڑھوانا نہیں ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے آخرت میں۔ آپ کی دعوت سن کر پیٹ پھیر کر جانے والوں کے ساتھ ہم اپنا معاملہ نہیں کریں۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ شریعت، لوگ دین سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ غیر ضروری چیزوں کو ہم نے دین بنا لیا، اس وجہ سے لوگ دین سے نفرت کرنے لگے، ورنہ ہمارا دین اتنا پیارا، اتنا خوبصورت ہے کہ کسی پر زبردستی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، استطاعت اور طاقت کے زیادہ ذمہ داری تو اللہ بھی نہیں ڈالتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل تھی کہ آپ بات پہنچا دیتے۔ تو ایسے ہی شریعت کا جو عالم ہوتا ہے وہ حکم پہنچاتا ہے، لوگ عمل کریں نہ کریں اس کا اپنا مسئلہ۔ اگر یہ پہنچانے میں کوتاہی کرے گا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر اس آیت کے ذیل میں اس کی پکڑے جائے، اس کو جہنم کے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا دی جائے گی کہ جو علم کے باوجود لوگوں کی رہنمائی نہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہودیوں کو جو فرمایا گیا کہ جو آدمی شریعت کے حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ کافر ہے، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری زندگی شریعت کے خلاف نہ گزرے، اور جہاں معاملہ آئے اختلاف کا، نزاعات کا، نا اتفاقیوں کا، جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، تو سب سے پہلا حل اپنی مسجد کے عالم، اپنے محلے کے عالم سے اس کو رجوع کریں، شریعت کا حل معلوم کریں اور اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مسئلہ معلوم کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ نہ معلوم کریں گے، اپنی مرضی سے جا کر کے کہیں اور اگر فیصلے کروائیں گے تو پھر بہت سخت بات ہے، بہت سخت وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کی جو آیت ہے یہ قصاص سے متعلق آیت ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں کسی نے کسی کا منہ توڑ دیا، دانت توڑ دیا، کان کاٹ دیا، ناک توڑ دیا یا کوئی اور زخمی کر دیا تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے۔ موضوع چونکہ تفصیل طلب تھا اس لیے میں نے اس کو اگلے درس پر اگر ممکن اعتکاف تو نہیں شروع ہوگا نا انشاءاللہ۔